خواتین کو کیا مشکل پیش آتی ہے جو باقی خواتین کو آپ گائیڈ کرنا چاہتی ہیں؟ خواتین کو مشکل تو بہت ساری آتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارا معاشرہ جس طرح کا گھر سے عورت نکل رہی ہوتی ہے تو 10 بندے دروازہ کھول کے دیکھیں گے کدھر جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ سٹاپ تک آتی ہیں تو سٹاپ میں 10 بندے تو آپ پہ آواز کسیں گے، جی یہ تو فلاں لڑکی ہے، یہ تو پی سی او پہ بیٹھتی ہے، اپنے بھی کسیں گے باہر کے بھی کسیں گے، ٹھیک۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہار کلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج کی سٹوری راولپنڈی کی یاسمین اختر صاحبہ کی ہے جو کہ پی سی او کا کام کرتی ہے۔ یہ پی سی او کا سیٹ اپ ان کا اپنا ہے، یہ ان کی مالک ہیں کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا تو اور یہ آج پی سی او کی کیسے مالک ہیں۔ یہاں پہ فوٹو کاپی کا کام بھی کرتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ کا کام بھی کرتی ہیں، ایزی لوڈ کا بھی کام کرتی ہیں، جائز کیش کا بھی کام کرتی ہیں اور مختلف بینکوں کی ان کے پاس برانچز بھی ہیں۔ یہاں پہ یہ مختلف ملٹیپل کامز کرتی ہیں۔ ان کی سٹوری آج ساری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ حالات تھے جس کی وجہ سے آپ نے کام کرنا شروع کیا؟ میرے والد صاحب مرغی کے مریض تھے تو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو بڑا بھائی بھی ہمارا نہیں تھا، ہم لوگ 5 بہنیں تھیں، تو اس ٹائم بھائی بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب 1995 کی بات ہے۔ تو والد صاحب میرے ریٹائر ہو گئے تھے ریلوے سے، تو گھر میں پرابلم ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے فائنینشلی اتنا نہیں تھا، کوئی انکم کا نہیں تھا ذریعہ۔ تو اس ٹائم پھر میں نے ڈیسیژن لیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کام کروں گی۔ تو میری والدہ اس ٹائم کسی گھر میں برتن دھونے کا کام کرتی تھی اور میں اور میری والدہ ہم دونوں نے کسی گھر میں برتن دھونے کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد سلائی کا کام میں نے سٹارٹ کر دیا اور 2000 تک میں نے سلائی کا کام کیا اور میری والدہ نے بھی۔ 2000 کے بعد پھر میں یہاں پہ آئی 1000 سیلری پہ، تو 2007 تک مشکل حالات دیکھ کے کام ہی کرتی رہی۔ 2000 سیلری ہوئی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو 2007 میں پھر میں نے لون لے کے، میرے جو اونر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے بھائی سیل کر کے جا رہے تھے، تو 2007 میں نے پھر یہ بزنس اپنا مطلب سیٹ اپ لے لیا تھا ان سے، اور تب سے میں کام کر رہی ہوں، اپنا بزنس چلا رہی ہوں۔ یہ بتائیں، جب آپ پہلے کسی کے پاس ملازمہ کے طور پہ کام کرتی تھی، آج مالک بن کے، تو اس میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی، اس مشکلات میں تب آپ کیا سوچتی تھی؟ مشکلات تو بہت پیش آئی تھی ملازمت کے دوران۔ مشکلات یہ تھیں کہ جو گزرتا کوئی نہ کوئی آواز کس کے جاتا، اکثر میں مطلب پریشان بھی ہو جاتی، لیکن میرے اونر جو تھے انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ آپ نے اپنی ایک حد میں رہنا، یہ آپ کی حد ہے، بھائی جو مرضی کوئی کرتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، وہ اپنی آخرت گندی کر رہا ہے، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ اپنی منزل پہ نظر رکھیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہار بھونکنے والے کتے کو پتھر نہیں مارا جاتا، تو میں نے، جو لوگوں نے مجھے پتھر مارے، مجھ پہ آوازیں کسی ہے، جو بھی بات کی، جو کمنٹس کیے، میرے اپنے بہت سے قریبی لوگوں نے بھی کمنٹس کیے اس ٹائم، تو میں نے ان کو انہی پتھروں پہ پاؤں رکھ کے نا ان کو دیوار بنایا اور آج میں کامیاب ہوئی ہوں۔ یہ بتائیں، ایسے حالات میں آپ کو کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ جب مشکل وقت ہوتا ہے کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ میری فیملی نے سپورٹ کیا، کیونکہ انہوں نے، میری چھوٹی بہنوں نے، جنہوں نے پیچھے گھر سنبھالا اور میں نے کام کیا، میری والدہ نے، لیکن سب سے زیادہ سپورٹ جو اس نے کیا وہ میرے اللہ ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اتنا کہ جو سوچا، جس طرح سوچا، جو مانگا میرے رب نے مجھے دیا۔ تو میرے ماں باپ بھی ہیں لیکن۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 2007 سے آپ نے یہ اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو یہاں کتنے بجے تک آتی ہیں اور کتنے بجے چھٹی کر جاتی ہیں؟ میں تقریباً صبح 7 بجے، پہلے تو جب جاب کرتی تھی تو تب 7 بجے نکل آتی تھی گھر سے میں پیدل آتی ہوتی تھی کہ جو پیسے جو بچیں گے کرائے کے تو میں بہن بھائیوں کی فیسیں وغیرہ پے کروں گی، تو ابھی بھی 8 بجے آتی ہوں، رات کو 9، 10، 11 بجے تک گھر جاتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اپنا آپ مارا ہے، بہت محنت کی ہے، مشکل حالات بہت دیکھے ہیں، کیونکہ ساتھ دینے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آوازیں کسنا، تانے دینا، اور ہر بندہ، میری ٹانگ کھینچنے والا ہر بندہ تھا، لیکن مجھے ساتھ رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ کیا کیا کام آپ لوگ کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ ایزی پیسے وغیرہ کرتے ہیں، ایزی لوڈ وغیرہ کا کام ہے، تقریباً 5-6 بینکوں کی مجھے برانچ ملی ہوئی ہیں، اور جیسے ایچ بی ایل کا ہو گیا، یو بی ایل کی ہو گئی ہے، یو بی ایل اومنی وغیرہ کا ہے کام، پھر میرے پاس فوٹو کاپیئر ہے، فوٹو کاپیئر کا کام ہے، کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی ہیں،
तो आगे लड़के काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। मेरे पास कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़के जो हैं वो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि कुछ आर्मी में हैं, कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और कुछ बाहर गए, मतलब जो भी हैं सब अच्छी पोस्ट पे हैं। एज ए टीचर आपने 2 से 3 हज़ार लड़कों को ये काम सिखाया है? वो सिखाया एज ए टीचर तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना कि मेरे पास आए लड़के काम के लिए, मैंने सिर्फ इस वजह से कि इतना सिखाया उनको, इतना ट्रेनिंग दी कि वो कल जिंदगी में किसी भी मसले उसमें ना वो नाकाम ना हो, हर उस पे कामयाब हो। अच्छा, यहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता है, कस्टमर डीलिंग का काम होता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से, मतलब खवातीन को क्या मुश्किल पेश आती है जो बाकी खवातीन को आप गाइड करना चाहती हैं? ख़वातीन को मुश्किल तो बहुत सारी आती हैं, घर से निकलती हैं तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। पहले सबसे पहली बात, जो हमारा माशरा जिस तरह का, घर से औरत निकल रही होती है तो 10 बंदे दरवाज़ा खोल के देखेंगे किधर जा रही है, किसके साथ जा रही है, ठीक है। फिर जब आप स्टॉप तक आती हैं तो स्टॉप में 10 बंदे तो आप पे आवाज़ कसेंगे, जी ये तो फलां लड़की है, ये तो पीसीओ पे बैठती है, अपने भी कसेंगे बाहर के भी कसेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं 10 बंदों से सुनना मिलता है ये जी पीसीओ पे काम करती है, हालांकि मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो अपनी गाड़ी है, मैं तो घर से बैठती हूँ और यहाँ पे आके उधर जाती हूँ, बस ये है। लेकिन औरतों को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, सुनने को बहुत कुछ मिल जाता है। अब हालांकि मैं मार्केट में बैठी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, लोग मार्केट के लोग भी हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं सारे। यहाँ पे मुझे मार्केट के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जब आप मुलाजमत करती थी तब आप कह रही थी 1000 रुपया आपकी सैलरी थी, आज जब आपका अपना काम है तो आप कितना कमा लेती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इज्जत से घर चल रहा है। हालांकि कोरोना में जिस तरह लोग परेशान थे, शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने शॉप बंद करके हमने बाहर खड़े होकर इधर काम किया है। तो हम लोगों ने तो कोरोना में एक दिन भी काम बंद नहीं किया, मतलब SOPs का ख्याल रखा, लेकिन हम लोग दुकानें बंद थी हमारी, हम लोग नहीं खोल सकते थे, पुलिस वाले खोलने नहीं दे रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि हमने बाहर यहाँ पे खड़े होकर काम किया है। काम तो हम करते रहे, हमने काम नहीं रोका, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इज्जत से हमारा घर चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की बाकी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो खवातीन काम करना चाहती हैं, जिनके घर में मसाइल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, या जो एक बाप की बहुत सारी बेटियां होती हैं, स्पेशल उनके लिए मसाइल होती हैं? जिस तरह एक बाप की बहुत सारी बेटियां होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो बेटियां नहीं बेटे हैं, वो अगर बाप का सहारा बन जाए ना तो उनको कामयाब होने में दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी बात, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें, दूसरा ये कि जब घर से निकलते हैं तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप के एतमाद को ठेस मत पहुँचाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जिन हालात से शायद मैं भी गुजरी हूँ, माँ बाप हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके औलाद को घर से निकालते हैं। तो बस बच्चियों को इतना कहूँगी कि दुनिया कहती रहती है, इनकी परवाह मत करें, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, आप इस चीज़ को मत देखें। आप सिर्फ ये देखें कि आप जिस काम के लिए निकली हैं आपने अपनी मंजिल तक पहुँचना है। लोग तो कहते रहेंगे, आपको कुछ भी कहते रहेंगे, रास्ते की रुकावट बनेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अपना रास्ता बदल के सीधे अपनी मंजिल पे जाना है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी। मैडम, आखिरी सवाल, जो लोग खवातीन को डिस्टर्ब करते हैं बाहर काम करते वक्त या उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, उनसे कैसे आप निपटती हैं? उनको बाकी खवातीन को क्या मशवरा देना चाहती हैं? इन मसाइल से कैसे उन्होंने अपने आप को निजात दिलानी? मैंने अपने आप को कैसे निजात लाई? मैंने तो ऐसे निजात लाई कि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सा, और जब भी कोई कस्टमर आता गुस्से से उससे बात करना, गुस्से से अपने आप को हर वक्त गुस्से में रखा कि ताकि दूसरी बंदा देख के डर जाए और चला जाए, बस ये चीज़ है। अच्छा, सच्ची में हम जब आए शुरू में आपको देख के हम भी डर गए थे। भाई दरअसल पता है मसला ये है कि मैं मार्केट में बैठी हूँ, मेरे मार्केट में बैठना और घर में का माहौल और होता है। जब आप मार्केट घर से बाहर निकलते हैं ना, मैं घर से निकलती हूँ ना तो मैं ये ज़काफ रहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैंने अपने सर पे कफन लपेटा हुआ है। तो आप अब जैसे में बहुत सारे लोग बातें भी करेंगे, देखें भी, अब हम हर बंदे को तवज्जो क्यों दे? हम अब यहाँ पे किस मकसद के लिए आए? काम के लिए आए, हमने काम करना है और घर जाना है, बस। तो इसलिए अगर हम और किसी को देखते रहेंगे कि एक भी मुझे देख रहा है, दूसरा मुझे देख रहा है या मुझे बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये कि हमें अपने रवैया सख्त रखना चाहिए। जब हम लोग बाहर निकल रही हैं तो हमें अपना रवैया सख्त रखना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पे लूज हुई, लचक दिखाई, तो हमारे लिए खुद मुश्किलात होंगी। कि सदर चौधरी बिशारत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे रिव्यू
لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس مارکیٹ میں میڈم یاسمین اختر صاحبہ کو سپورٹ کیا، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے بہت کم مرد ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ایسی کنڈیشن میں عورتوں کو، لیکن جن کا اعلان ہے کہ یہاں پہ اس مارکیٹ میں کوئی بھی خواتین کام کرے گی تو اس کو فلی سپورٹ ہوگا، ہر لحاظ سے سپورٹ ہوگا، اس کو یہاں پہ مارکیٹ میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. بس ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری میڈم اس پورے پلازے میں جہاں پہ سارے جینٹس ہیں، ہمارے منی چینجر ہیں، ٹریول ایجنسی والے ہیں، تو یہ اکیلی یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. انہوں نے ہم بھی ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں اور یہ خود بھی باہمت عورت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ صبح سے لے کر رات تک یہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنا صبح یہاں پہ پبلک ڈیلنگ، لوگوں کی ڈیلنگ، بہت باہمت عورت ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں. اور میں اکثر جب گزرتا ہوں یہاں سے تو میں پوچھتا ہوں میڈم کوئی مسئلہ، کہتی نہیں اوکے یہ تو بہت اچھا. اور اگر کوئی اور بھی اس طرح آئے ہمارے اس پلازے میں تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. چودھری صاحب یہ بتائیں، باقی مارکیٹس کے جو صدر ہوتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہاں جہاں خواتین کام کرتی ہیں ان کو مسائل ہوتے ہیں، بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ بالکل ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں یہ مجبوری کے تحت گھر سے نکلتی ہیں. ان کے والد صاحب ہیں، یہ پورے گھر کو یہ سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی ہسٹری مجھے پتہ ہے، ان کے والد والدہ بہن بھائی ہیں چھوٹے، یہ بھائی ان کے ساتھ ہے، یہ بھی ساتھ کام کر رہا ہے اور پورے گھر کو یہ چلا رہی ہیں. تو دیکھیں نا، اگر اس طرح کی عورتیں نکلیں اور ہمیں چاہیے ہم لوگ ان کی سپورٹ کریں، ٹھیک ہے جی. میں اور بھی جو ہمارے صدر ہیں اس کے مارکیٹوں کے، میں ان کو کہوں گا کہ عورتوں کو آپ تحفظ دیں تاکہ عورتیں آئیں اور ان کو باہمت ہم تاکہ وہ اپنا کام کریں اور اپنا گھر اچھا طریقے سے روزگار چلا سکیں. تو تھینک یو سر. تھینک یو، بہت مہربانی. جی ناظرین، آپ نے ساری سٹوری سنی، گفتگو سنی. میڈم یاسمین اختر صاحبہ کے ساتھ اظہار کلاچی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں نیا پاکستان. خدا حافظ. اللہ نے